اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ مجھے گمراہ ہونے سے بچا اور گمراہ کرنے سے بچا، ہدایت پہ رکھ اور ہدایت پر ہی اس دنیا سے اٹھا، حق کہنے کی، حق پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما۔ میری پیاری اسلامی بھائیوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جسے سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کم سے کم اتنا تو سیکھنا چاہیے کہ وہ حرام و حلال میں فرق پیدا کر سکے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ہر ایک انسان کی ایک فیلڈ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ علماء کرام ہیں، ان کی فیلڈ ہے، ان کا میدان ہے کام کرنے کا کہ وہ قرآن و سنت اور حدیث پر کام کریں اور اس کو عام کریں۔ ایسے ہی ناسا والوں کا کام ہے کہ وہ جو ہے اسپیس اور سائنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی، اس پر کام کریں۔ اب اگر ایک شخص مدرسے سے فارغ ہوا، قرآن پڑھی، حدیث پڑھی، بخاری اور مسلم پڑھی، درس نظامی پڑھی اور جا کر ناسا میں نوکری کرنے لگے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ناسا کا کیا حال ہوگا۔ یا مولوی حضرات کو ایک پروجیکٹ دے دیا جائے کہ آپ کو مشن کمپلیٹ کرنا ہے، مشن ہے کہ آپ کو منگل گرہ پہ جانا ہے، تو کیا علماء کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ ایسے ہی ناسا والوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ جو ہے کل سے بخاری اور مسلم کا درس دیں گے، یوٹیوب پہ ایک چینل بنائیں گے یا ٹی وی پہ آئیں گے اور مسلمانوں کو دین اسلام کی باریکیاں سمجھائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے علماء ناسا کی جو ان کا جو سسٹم ہے اس کا ناس مار دیں گے، اور ناسا والے دین اسلام کا ناس مار دیں گے، یعنی دین اسلام کو نقصان پہنچا دیں گے، کیونکہ صحیح فیلڈ نہیں ہے۔ ہر بندے کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، وہ مریضوں کا علاج کرے۔ اگر کوئی مولوی جس نے ڈاکٹری نہیں پڑھی وہ جا کے مریضوں کا علاج کرنے لگے تو مریض کیا ٹھیک ہوں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جس نے دین نہیں پڑھا وہ دین سکھانے لگے تو دین کا کیا حال ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح کئی مثالیں ہیں۔ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہر آدمی جس نے چند اردو کی کتابیں پڑھ لی یا انگلش اس کو اچھی سے آتی ہے، اس نے بازار سے انگلش کی کتابیں خرید لی، وہ ان کے زور پر، یا بخاری رٹ لی، مسلم رٹ لی، ان کے زور پر وہ دین سکھانے چل پڑتے ہیں۔ کیا دین اتنا آسان ہے؟ بغیر استاد کے تو سائیکل بھی چلانے نہیں آتی۔ اگر کسی کو دین سکھانے کا شوق ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے کسی کو اپنا استاذ بنائے، کسی کے آگے اپنے زانو ٹیکے، اپنے گھٹنے ٹیکے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور زمانہ شعر ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریز نہ شد، کہ مولوی ہرگز مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی شمس تبریز کی خدمت نہ کر لے۔ اگر ڈاکٹر ڈاکٹری پڑھ کر آتا ہے تو وہ بھی اپنے سینئر ڈاکٹر کے نیچے کام کرتا ہے تاکہ اگر کچھ خامی اور غلطی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ تو جو یوٹیوب پہ وہ چلا ہے کہ کوئی ڈاکٹر تھا، ڈاکٹری چھوڑ کر اب اسلام سکھا رہا ہے، کوئی انجینئر تھا، وہ انجینئر چھوڑ کے اسلام سکھا رہا ہے، کوئی پہلے پھکی بیچا کرتا تھا اب وہ یوٹیوب پہ اسلام سکھا رہا ہے، علماء کو چیلنج کر رہا ہے، علماء کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ چاہتا یہ ہے کہ رجوع میری طرف ہو، لوگ میری طرف توجہ کریں۔ یاد رکھیے دور ایسا چل پڑا ہے کہ اگر آپ کہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، تو آپ کی بات کو کوئی نہیں سنے گا، بہت کم لوگ سنیں گے۔ لیکن اگر آپ الٹا کر دیں، نماز نہ پڑھو، تو لوگ کہیں گے بھئی کون سا مولوی آ گیا، یہ تو ہماری من کی بات کہہ دی اس نے۔ تو ابھی ایسے ایسے مولوی آنے لگ گئے ہیں جنہوں نے پڑھا کسی سے نہیں ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک مولوی صاحب تو ایسے ہیں جن سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی گزر جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ ترجعون، کہنا تھا راجعون، کہا ترجعون۔ ہو سکتا ہے غلطی سے زبان سے نکل گیا ہو، لیکن بعد میں
اس کی تصحیح کر دینی چاہیے تھی، اسے درست کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کرا۔ اسی طرح بے شمار یوٹیوب پہ لوگ ہیں جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے، ٹائی پہنے ہوئے ہیں اور دین اسلام سکھا رہے ہیں، جبکہ قرآن مقدس کا حکم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہے اس میں کہ ٹائی پہن رکھی ہو، کوٹ پہن رکھا ہو، پینٹ پہن رکھی ہو؟ یہ رسول اللہ کی تابع داری ہے؟ نہیں، یہ یہود و نصارہ کی تابع داری ہے۔ یہ مولوی بھی یہود و نصارہ کے ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور دین سے ایسے نکال دیں گے کہ آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ آپ اسلام میں ہے ہی نہیں، آپ کی گنتی مسلمانوں میں ہے ہی نہیں، اللہ کے نزدیک دنیا میں گنتی مسلمانوں میں بھلے ہو رہی ہو۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ دیکھیے دین اسلام اتنا آسان نہیں ہے کہ 4 دن یا 4 کتابیں پڑھ کر آ جائے۔ سائیکل چلانے کے لیے بھی کسی کو استاد بنانا پڑتا ہے، گاڑی سیکھنے کے لیے بھی کسی کو استاد بنانا پڑتا ہے۔ کیا دین اسلام اتنا آسان ہے کہ بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی کی خدمت کرے دین اسلام ایسے ہی آ جائے گا؟ میرے دوستو، ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں، ایسی لوگوں کی ویڈیوز نہ دیکھیں، دین کو برباد نہ کریں۔ وہ حدیث جو بیان کرتے ہیں آپ کو کیا معلوم؟ عام طور پہ آدمی کہتے ہیں کہ وہ دلیلیں دے رہا ہے، قرآن اور حدیث سے دلیلیں دے رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ؟ آپ عالم ہو؟ نہیں، عالم ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ جو دلیل قرآن اور حدیث سے دے رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، یا اس سے وہ نتیجہ نکلتا بھی ہے یا نہیں جو وہ بتا رہا ہے۔ اب عام آدمی کہ جی وہ تو قرآن سے ریفرنس دے رہا تھا، قرآن کوٹ کر رہا تھا، حدیث کوٹ کر رہا تھا۔ میری اسلامی بھائیوں، ان باتوں میں نہ آؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اسلام جو ہے وہ علماء کی خدمت کرنے سے ملتا ہے، نہ کہ علماء کے دامن چھوڑنے سے۔ اور علماء وہ ہیں جو سنتی لباس پہنتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو یہود و نصارہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ چن لیجئے کہ جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق لباس پہننے والے، ان کی سنت کے مطابق رہنے والے لوگوں کا کہنا ماننا ہے، یا پھر پینٹ کوٹ اور ٹی شرٹ اور ٹائی پہننے والوں کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارا کام تھا کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں، اللہ ہمیں ہدایت کرے اور آپ کو بھی ہدایت عطا کرے۔ فقط والسلام۔